بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ آپ کا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ آج کی ویڈیو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد انبیاء ثانی حسنین فی الغار کے دور حکومت کے بارے میں۔ آپ نے جب خلافت کا عہدہ سنبھالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کافی مشکلات کا سامنا تھا، اور جو تین بڑی مشکلات تھیں ان میں ایک ختم نبوت کے جو مرتدین تھے، جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والے تھے اور جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اسامہ بن زید کی مہم تھی، اور خود سر مرتد کا اسلام سے پھرنا۔ اس کے علاوہ عراق اور شام کے حالات بھی ایسے تھے کہ آپ کو وہاں بھی فوجی مہم بھیجنی پڑی۔ تو ان تمام مشکلات پر آپ نے ایک ایک کر کے قابو پایا۔ جو آج ہم ذکر کریں گے وہ جو جھوٹے نبوت کے لیے اٹھے تھے اور جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ان کے بارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عبداللہ کنیت ابوبکر اور صدیق عتیق لقب ہے۔ والد کا نام قحافہ ہے۔ آپ قریش کی شاخ بنی تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ چھٹی پشت پر آپ کا نسب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتا ہے۔ آپ کا گھرانہ زمانہ جاہلیت سے نہایت معزز چلا آتا تھا اور شرفائے مکہ میں آپ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر تھے۔ طبیعت کی یکسانیت کی وجہ سے بچپن ہی سے دونوں میں گہرے تعلقات اور روابط پیدا ہو گئے تھے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سب سے پہلی مرتبہ اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی شک و شبے کے اس کی تصدیق کی۔ قبول اسلام کے بعد اسلام کی تبلیغ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راست بن گئے اور راہ اللہ میں جان و مال و عزت و آبرو سب نثار کر دی، اور میدان جان نثاری میں کوئی دوسرا صحابی آپ سے بازی نہ لے جا سکا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکابر اسلام آپ ہی کی کوششوں سے مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کفار کے ظلم و جور کے مقابلے میں سینہ سپر رہے۔ حضرت بلال، عامر بن فہرہ اور متعدد غلاموں کو جو اسلام کے جرم میں اپنے مشرک آقاؤں کے ظلم و جور کا نشانہ تھے، اپنے مال سے آزاد کرایا۔ ہجرت کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا، زمین کی قیمت جو 2 یتیموں کی ملکیت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ اس طرح مدینے میں سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا گھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد سے تعمیر ہوا۔ آپ نے غزوات بدر، احد، بنی مصطلق، حدیبیہ، خیبر، فتح مکہ، حنین اور طائف وغیرہ تمام معرکوں میں مجاہدانہ شرکت کی اور سب میں نمایاں و ممتاز خدمت انجام دی۔ 9 ہجری میں امارت حج کا منصب آپ کو تفویض ہوا۔ جب آپ نے خلافت سنبھالی تو اس وقت آپ کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان میں ایک تو قبائل میں شورش، پھر اسامہ بن زید کی مہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کے لیے وصیت کی تھی وہ، پھر مدیان نبوت جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا ان کا، پھر جو مرتد ہو گئے تھے وہ، پھر منکرین زکوٰۃ، ان تمام لوگوں سے آپ نے ایک ایک کر کے نپٹنے کے لیے مختلف مہم روانہ کی اور آپ ان سب کو کچلنے میں کامیاب ہوئے۔ تو آج ہم جو ذکر کریں گے وہ مدیان نبوت کا، جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ بنی اسد کے سردار طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا اور اپنے قبیلے کے علاوہ بنی طے اور بنی غطفان کو بھی گمراہ کر کے اپنا حلیف بنا لیا تھا۔ اس طرح اس کے پاس لوگوں کی کثیر تعداد جمع ہو گئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکوبی پر مامور ہوئے۔ طلحہ مختلف ممالک میں چھپتا رہا، بالآخر دوبارہ مسلمان ہو گیا اور مدینے پہنچ کر خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہو کر معافی مانگ لی، اور اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمین کے جنوبی قبائل کے سردار مالک بن نویرہ کو شکست دی۔ مسلمہ کی مہم حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوئی۔ مسلمہ بنی حنیفہ کا سردار تھا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت میں شریک ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ اور بھی دلیر ہو گیا، چنانچہ اس کے پاس 40,000 صحرائی عربوں کا لشکر جمع ہو گیا۔ اکرمہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہدایت تھی کہ جب تک شرجیل کا لشکر نہ پہنچ جائے مسلمہ کے مقابلے سے گریز کیا جائے، مگر انہوں نے شرجیلی فوج کا انتظار کیے بغیر ہی بنی حنیفہ پر دھاوا بول دیا اور زک اٹھائی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرمہ سے ناراض ہو گئے اور انہیں دارالخلافہ میں واپس بلا لیا۔ اسی آسنا میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ کی طرف سے فارغ ہو چکے تھے، چنانچہ یہ مہم بھی انہی کے سپرد ہوئی۔ بنی حنیفہ نے بڑی بامردی سے مقابلہ کیا، قریب تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے، لیکن صحابہ کے تدبر اور ہمت سے ان کے اکھڑے ہوئے پاؤں پھر جم گئے۔ یمامہ کے مقام پر نہایت ہی خونریز جنگ ہوئی جس میں مسلمہ کذاب لڑتا ہوا مارا گیا اور اس کے پیرووں کے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی، لیکن ایک دلیر انصاری مسلمان نے فصیل پھاند کر اندر سے دروازہ کھول دیا اور مسلمان فوج داخل ہو گئی۔ بالآخر دشمن کے کئی افراد نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر صلح کر لی اور ارتداد ترک کر کے دوبارہ
اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں مسلمہ کے 21,000 لشکری کام آئے اور تقریباً 1200 مسلمان شہید ہوئے، جن میں کئی حافظ قرآن اور صحابہ کبار تھے۔ مسلمہ کی بیوی سجا جو خود نبوت کی دعوے دار تھی، شوہر کے قتل کے بعد کہیں لاپتہ ہو گئی۔ تیسرا مدعی نبوت اسود حنسی تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عین حیات میں ہی شورش برپا کر رکھی تھی۔ اکثر دیہاتی اس کے مرید ہو گئے اور رفتہ رفتہ اتنا زور پکڑا کہ سارا یمن اس سے خوف کھانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ انبا کے سرداروں کو لکھا کہ وہ اس فتنے کا سدباب کریں۔ چنانچہ انبا کا ایک آدمی فیروز نامی موقع پا کر رات کو اسود حنسی کے مکان میں داخل ہو گیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اسی کے مکان کی چھت پر چڑھ کر اذان دے دی۔ اس طرح یہ شورش وقتی طور پر ختم ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسود کے یمنی پیرووں نے پھر سر اٹھایا۔ مہاجر بن امیہ کو ان کا استحصال کرنے کے لیے مامور کیا گیا۔ انہوں نے شورش پسندوں کو شکست دے کر یمن میں امن بحال کر دیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے ان کے خلاف جو کاروائیاں کی تھی، یہ اس کی میں نے آپ کو تفصیل پیش کی۔ آپ کے دور میں اور جو واقعات پیش آئے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔